کہتے ہیں کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے اس طرح کی ایک کشتی برات سے بھری ہوئی، ڈول ڈپکڑے بج رہے تھے، دولہا دلہن بیٹھے تھے، اور 11 سال بعد اس کو نکالا ہے، اور اسی طرح طبلے اور دف بج رہے تھے، دلہن اور دولہے بیٹھے تھے۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے اور نبی نے آپ نہیں زندہ ان کو نکالا، نہ اس قسم کا سوال آپ سے ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر سے یہ واقعہ صحیح نقل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ جو دولہا تھا وہ گجرات میں دیکھا گیا، اور وہاں ایک قبر ہے گجرات میں، اس کو دولہا شاہ کہتے ہیں، کہ یہ دولہا تھا۔ کشتی ڈوبی ہے عراق بغداد میں اور نکلی ہے گجرات میں، کیسی عجیب بات ہے۔ اس میں میں ایک حکایت سناتا ہوں کہ ایک فقیر تھا اور ایک فقیرنی، میاں بیوی تھے، بھیک مانگتے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، دونوں دریا کے کنارے گئے کالا باغ کے پاس اور کہا نہاتے ہیں ذرا دوپہر کو پھر کھانا کھائیں گے۔ فقیر نے نہایا اور آ کے بیٹھ گیا۔ فقیرنی نے کہا میں ذرا دیر تک نہاؤں گی، مجھے بہت گرمی چڑھی ہے۔ نہاتے نہاتے وہاں پر کالا باغ کے پاس یہ پانی پھیلا ہوا ہے دور تک، اور درمیان میں سرکنڈے کھڑے ہیں، وہ سرکنڈوں کے پیچھے پیچھے وہ چلی گئی، اور اپنے دوست کو کہا تھا وہ رکشہ اور کپڑے لے آیا، کپڑے پہن کر رکشے میں بیٹھ گئی، چلی گئی، فقیر کو چھوڑ دیا۔ فقیر کچھ دیر بیٹھا رہا، شام ہو گئی، وہ فقیرنی تو کدھر ہے؟ نہیں ملی، وہ تو جا چکی تھی دوست کے ساتھ، نئی شادی رچا لی۔ فقیر نے کہا میری محبوبہ ڈوب گئی، میری دلہن ڈوب گئی۔ لوگ آئے، جال لے آئے، پکڑنے کی کوشش کی، لاش تلاش کیا، کئی دن ہفتے گزر گئے، وہ تو چلی گئی تھی، لاش کیا پکڑا جاتی ہی نہیں ہو۔ فقیر نے پھر اپنا کن کشکول اٹھایا، بھیک مانگنے لگا۔ 2 سال یا 3 سال گزرے ہوں گے، ڈیرہ غازی خان میں ایک مکان پر فقیر آ رہا ہے بھیک مانگنے، اسی گھر سے وہ فقیر نہیں نکل آئی، تو یہ فقیر اس کو کہتا ہے واہ فقیرنی ڈب کی اتھ لگان دی تے نکل اتھے آن دی۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں مسلمانان جب تنگ آئے مشرکین کے ظلم و ستم سے، تو انہوں نے پیغمبر کی اجازت سے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف۔ حبشے کا بادشاہ عیسائی تھا لیکن نرم دل اور انصاف پسند تھا، آنے والے لوگوں کا اور مظلوموں کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ یہ لوگ جب وہاں پہنچے اور بادشاہ سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ ہم درختوں کے پتے کھانے والے تھے، اونٹ چراتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفناتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، تجارت کو عیب اور لوٹ کسوٹ پر فخر کرتے تھے۔ خدا نے ہم میں ایک بہترین انسان رسول و نبی بنا کے بھیجا جس نے ہمیں صحیح راستہ بتایا، تمام گناہوں سے منع کیا، اللہ کی بڑائی اور عظمت منوائی، بتوں اور مورتیوں کے پوجوں سے چھڑایا۔ تو نجاشی نے درخواست کی کہ آپ کچھ سنا سکتے ہیں اس وحی میں سے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی، اور جس وقت یہ جگہ آئی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا
فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بادشاہ خود اور اس کے دربار کے علماء پھوٹ پھوٹ کر روئے اور کہنے لگے یہ بیان وہیں سے آیا ہے جہاں سے عیسیٰ کے پاس بیان آتا تھا، اور اس بیان نے وہی کچھ ہمیں سبق سکھایا جو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سمجھاتے تھے. خدا کی قسم اس وحی میں اور مسیح کے پیغامات الہیہ میں کوئی فرق نہیں. اللہ ان کا ذکر کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سننے لگتے ہیں وہ جو اتارا گیا پیغمبر کی طرف تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو جو بہاتی ہیں آنسو، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ جو سمجھ چکے ہیں حق کو، یقولون کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اللہ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقائے قافلے کو بادشاہ نے تسلی دی کہ آپ کو یہاں ہر طرح کا امن حاصل رہے گا، آپ جب تک رہیں گے شاہی دربار کے مہمان ہوں گے. اور ان کی روانگی کے وقت ان کی موجودگی میں پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان منظور فرمایا. یقولون کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے پروردگار ہم ایمان لائے لکھ لے ہمیں بھی ایمان کے گواہوں میں سے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہمیں کیا ہوا کہ ایمان نہ لائے اللہ پر اور وہ جو آئے ہمارے پاس حق. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم امید کرتے ہیں کہ داخل کر دے رب ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ. کیا بہترین باتیں کہی. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، بس بدلہ دیا ان کو اللہ نے ان کے کہنے کا. جنات جنتیں تجری من تحتها الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بہترین بدلہ احسان کے قدردانوں کا ہے. اور پھر مناسب موقع پر اس نے علماء کی ایک کشتی بھری اور اپنا بیٹا شہزادہ بھی ان کو دیا اور ان کو کہا جاؤ پیغمبر کی خدمت میں سلام کرو، صحبت حاصل کرو، صحابہ بنو. تحفہ تحائف سے کشتی بھر دی. یہ کشتی چونکہ دریائی بھنوروں میں پھنس گئی اور بما شہزادے اور 42 علماء کے یہ سب کے سب سمندر میں ڈوب گئے. پیغمبر مدینہ منورہ میں موجود ہے. آپ نے ان کی شہادت کا اعلان کر دیا.